السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین آمین یا رب العالمین۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ تو چلیے آپ میں سے کون اوپر دیے گئے کلمات کو دہراتا ہے؟ نفسی بشبرن یمشی تقربت معه خیر۔ جزاک اللہ۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول اللہ تعالی أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني. جزاک اللہ۔ وَإِن ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي. جزاک اللہ۔ وَإِن ذَكَرَنِي فِي مَلَإٍ ذَكَرْتُهُ فِي مَلَإِ خَيْرٍ مِّنْهُمْ۔ جزاک اللہ۔ وَإِن تَقَرَّبَ إِلَيَّ بِشِبْرٍ تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ ذِرَاعًا. جزاک اللہ۔ وَإِن تَقَرَّبَ إِلَيَّ زِرَاعًا تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ بَاعًا. جزاک اللہ۔ وَإِنْ أَتَانِي يَمْشِي آتَيْتُهُ هَرْوَلَةً۔ جزاک اللہ، بارک اللہ لک۔ تو اس حدیث شریف میں ہم نے یہ جانا کہ اللہ تعالیٰ بندے کے گمان کے مطابق اس کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں جب وہ مجھے یاد کرتا ہے، پھر جب وہ مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے میں بھی اسے قریب سے یاد کرتا ہوں، جب وہ مجھے کسی مجلس میں یاد کرتا ہے تو میں اسے ایک بہتر مجلس میں یاد کرتا ہوں، جب وہ میری اور بالشت برابر آتا ہے تو میں ایک ہاتھ لگ بھگ اس کے قریب ہوتا ہوں، اور جب وہ ایک ہاتھ قریب آتا ہے تو میں بازو بر اس کے قریب آتا ہوں، جب وہ میری اور چل کر آتا ہے میں اس کی اور دوڑ کر آتا ہوں۔ اشر الی السورہ التی تسمع اسمها۔ حجارة واو أبابيل ألف طيرا با كيد جيم سجيل ها مأكول دال۔ جزاکم اللہ، بارک اللہ لکما۔ سمی هذه السورة على ترتیب الابجدیہ۔ أبابيل طيرا كيد معقول سجيل حجارة۔ جزاک اللہ، بارک اللہ لک۔ اليوم الثمانون، اليوم الثمانون عنوان کیا ہے؟ اکتشاف العربیہ بین الاسماء۔ ہم اسماء کی ڈومین میں کام کر رہے ہیں، اسماء میں ہم نے ضمائر کا انتخاب کیا ہے۔ اليوم سنتعلم، آج ہم کیا جانیں گے؟ سب سے پہلے تو جس حدیث کو ہم نے کل پڑھا آج ہم اسے پھر سے دیکھیں گے اس عنوان کے تحت، العدل والمسئولیہ، عدل اور مسئولیہ، ذمہ داری، انصاف اور ذمہ داری۔ گرامر کی طرف سے ہم ضمائر متصلہ میں ہن کو دیکھیں گے۔ یہ ہن ہا الغائبہ کی فیملی میں سے ہے، لگتا کس کے لیے ہے؟ جمع مؤنث کے لیے، یعنی جب دو سے زیادہ فیمینائن ہوں، فیمیل ہوں، بہنیں ہوں، انٹریکشن زون سے باہر ہوں، نہ وہ میں ہیں نہ وہ آپ ہیں، وہ کوئی اور ہے، تو ہم ہن استعمال کرتے ہیں، اور یہ اٹیچڈ ہوتے ہیں تبھی تو ان کو ہم کیا کہتے ہیں؟ متصل۔ یہیں پر آپ نے یاد رکھنا ہوگا کہ ضمائر منفصلہ میں بھی ہن ہوتا ہے، ہن کی ضمیر وہاں پر بھی آتی ہے لیکن وہ کیا ہے؟ وہ فریلی گھومتی ہے، زیادہ سے زیادہ وہ یعنی حرف عطف کے ساتھ لگتی ہے۔ پس وہ آج ہم پڑھیں گے انہیں، ان کی، یعنی محل جر میں ہم دیکھیں گے پوزیشن ریپرزینٹ کرنے کے لیے اور حرف کے بعد یہ آتی ہے، اور جب فعل کے آخر پر لگتی ہے تو جس پر کہ کام کا اثر واقع ہوتا ہے ان کو ریپرزینٹ کرتی ہیں۔ تو آئیے سب سے پہلے اس حدیث شریف کو ایک بار پھر سے سنتے ہیں۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم سبعۃ یذلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ۔ پہلا الامام العادل، دوسرا
شاب نشأ فی عبادت ربہ. تیسرا ورجل قلبہ معلق فی المس ورجل قلبہ معلق فی المساجد. چوتھا یعنی وہ دونوں شخص رجلان تحابا فی اللہ اجتمعا علیہ وتفرقا علیہ. پانچواں ورجل طلبته امرأة ذات منصب وجمال فقال انی اخاف اللہ. چھٹا ورجل تصدق اکفا حتى لا تعلم شماله ما تنفق یمینه. اور ساتواں ورجل ذکر اللہ خالیا ففازت عیناہ. آئیے اس کا ایک رواں ترجمہ دیکھتے ہیں. 7 ایسے ہیں جنہیں اللہ اپنے سائے میں سایہ دے گا اس دن جس دن اس کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا. پہلا ایک عادل حکمران. دوسرا وہ نوجوان جس نے اپنی زندگی اللہ کی عبادت میں گزاری. تیسرا وہ شخص جس کا دل مساجد کی اور لگا رہا. چوتھا یعنی وہ شخص جو دوسرے شخص سے محبت صرف اللہ کے لیے کرتا ہے. وہ دونوں آپس میں صرف اللہ کے لیے ملتے اور بچھڑتے ہیں. اور ایسا شخص جسے کسی عورت نے طلب کیا، اشارہ کیا، اپنی طرف راغب کیا، جو کہ نسب اور جمال خوبصورت والی عورت تھی، لیکن اس نے کیا کہا؟ میں اللہ سے ڈرتا ہوں. یا وہ کہتا ہے میں اللہ سے ڈرتا ہوں. چھٹا وہ شخص جو چھپ کے صدقہ کرتا ہے یہاں تک کہ بائیں ہاتھ کو بھی معلوم نہیں ہوتا کہ دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا. آخری وہ شخص جو اللہ کو تنہائی میں یاد کرے اور پھر کیا اس کی آنکھیں بھر آئیں، یعنی وہ رونے لگے. اب آئیے آج کے درس کی طرف ہم آتے ہیں. سورۃ الممتحنہ کی اس آیت کو دیکھ لیجئے. اس میں ہم نے دیکھنا ہے، سمجھنا ہے ہنہ کو، متصل اٹیچڈ. تو یہاں پر دیکھ لیجئے فعل کے ساتھ ہے، یہاں پر دیکھ لیجئے اسم کے ساتھ ہے، یعنی ایمانی ہنہ، ان عورتوں کا ایمان. یہاں پر پھر سے فعل کے ساتھ ہے، علمتمو تم جانو، ہنہ انہیں، پھر سے فعل کے ساتھ ہے، ترجعو لوٹا دو، ہنہ انہیں. یہاں دیکھ لیجئے حرف کے ساتھ ہے لہن. پھر سے دیکھ لیجئے فعل کے ساتھ ہے تنکحو ہنہ. پھر سے دیکھ لیجئے فعل کے ساتھ ہے ہنہ. اتیتمو تم دے دو انہیں. اجور مہر کو کہتے ہیں، یعنی اجر کی جمع، اجورہ ہنہ ان کے اجر. اب آئیے اس آیت کو پہلے ہم سمجھتے ہیں. مزید آپ نے یہاں پر نوٹ کر لیا ہوگا کہ ایک ہنہ تو فریلی بھی ہے. یہ کون سا ہے؟ یہ ہے منفصل. یہاں پہ ترجمہ وہ عورتیں، یہاں پر انہیں اور یہاں پر ان عورتوں کا ایمان. تو آئیے اس آیت کو پہلے سنتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. یا ایہا الذین آمنوا اذا جاءکم المؤمنات مہاجرات فامتحنوہن اللہ اعلم بإیمانہن فإن علمتموہن مؤمنات فلا ترجعوہن إلى الكفار لا ہن حل لہم ولا هم يحلون لہن وآتوہم ما انفقوا ولا جناح علیکم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا جب جاءکم آئے تمہارے پاس، کا کم اے مومنو جب تمہارے پاس آئیں مؤمنات مومن عورتیں، مہاجرات ہجرت کر کے. جب تمہارے پاس ہجرت کر کے مومن عورتیں آئیں یا مومن مہاجر عورتیں تمہارے پاس آئیں، بس امتحان کیا کرو ہنہ، ان کو ٹیسٹ کیا کرو، ان کا امتحان کیا کرو، ان کی جانچ پڑتال کیا کرو.
اللہ اعلم بایمانہن، اللہ تو خوب ان کے ایمان سے واقف ہے ہی. اللہ اعلم بایمانہن، انہیں جانچو، اللہ ان کے ایمان کو جان رہا ہے. یہ ہے پریسیشن. یہ کون ہے؟ یہ مومن مہاجرات ہیں، پلورل فیمینائن، عورتیں مومن عورتیں، ہجرت والیاں. فَإِن، پھر اگر، علمتموہن، تم جان لو، ہن، پھر جب تمہیں پتا چل جائے، جب انہیں تم جان لو، کیا؟ مومناتن، کہ وہ مومن ہیں. اس سے پہلے کہا گیا کہ ان کا امتحان لو. پھر جب تمہیں پتا چل جائے، جب تم انہیں دیکھو کہ وہ مومن ہیں، انہیں دیکھو. فلا ترجعوہن، تو انہیں نہ لوٹاؤ. آپ دیکھ رہے ہیں ہم ترجمہ کر رہے ہیں انہیں نہ لوٹاؤ الی الکفار، یعنی جب تمہیں پتا چل جائے کہ واقعی وہ مومن ہیں تو پھر انہیں کفار کی اور نہ لوٹا دو. اب یہاں دیکھ لیجئے، لا ہن، وہ عورتیں، حل لہم، ان کفار کے لیے حلال نہیں ہیں، ولا ہم، اور نہ ہی وہ کفار، یحلون لہن، ان عورتوں کے لیے حلال ہیں. ان کی جانچ کرو، پھر جب تمہیں پتا چل جائے کہ وہ مومن ہے تو انہیں نہ لوٹاؤ. وہ عورتیں اب ان کفار کے لیے حلال نہیں ہیں، اور نہ ہی وہ کفار ان کے لیے حلال ہیں. اب مزید دیکھ لیجئے، وَآتُوهُمْ، اور تم دے دو انہیں. یہ کن کی بات ہو رہی ہے؟ یہ ان کے پچھلے جو ہسبینڈ ہیں، خاوند ہیں، جن کے میریج ایگریمنٹ میں ہے، یعنی کافروں، اور ان کفار کو دے دو ما انفقو، جو انہوں نے خرچ کیا، یعنی انہیں آزاد کر دو، چاہے وہ عقد نکاح ہو یا جو بھی مہر وہ مانگنا چاہیں انہیں دے دو ان عورتوں کے عوض. مزید فرمایا، ولا جناح علیکم، تم پر کوئی حرج نہیں، کس میں بلا؟ ان کے تنکحو، تم نکاح کرو، ہن، ان سے. یہ کون ہے؟ یہی تو ہے مومن مہاجرات. اگر تم ان تنکحوہن، اس میں کوئی خرج نہیں، اس میں کوئی حرج نہیں اگر تم ان سے نکاح کر لو، لیکن کنڈیشن کیا ہے؟ اذا اتیتموہن، جب تم انہیں دے دو، اجورہن، ان کے مہر. تو اس آیت میں ہم نے ہا الغائبہ کو متصل منفصل طریقے سے دیکھا، بلکہ اگر آپ اس کو غور سے دیکھیں، ہم نے اس میں ہم کو بھی دیکھا، ولا ہم، اور وہ کفار نہیں ہیں، وآتوہم، اور ان کفار کو دے دو، انہیں دے دو، وہ ہیں کہیں منفصل کہیں متصل. مزید آپ یہاں پر نوٹ کر لیجئے، یہاں پر کیا ہے؟ علمتم ہے نا، یہ واو کیا کر رہا ہے؟ اسی طرح یہاں پہ دیکھ لیجئے، تم انہیں دے دو، تو یہ مان لیجئے یہ ایک اتصال کے لیے اس واو کو لایا جاتا ہے، یعنی اصل کیا ہے؟ علمتم ہن، لیکن اس کو ملانے کے لیے اس واو کو اٹیچ کیا جاتا ہے، علمتموہن. اسی طرح یہاں پر آتیتموہن، آتیتم، اور یہ واو کہیں پر ایڈ ہوتا ہے. مزید آپ دیکھیں گے کہ کہیں پر کچھ چیزیں لگ جاتی ہیں اور کہیں پر کچھ چیزیں چھوٹ جاتی ہے. جیسے یہاں پر دیکھ لیجئے، لا ترجعو میں کیا ہے؟ الف بھی ہے، وہ الف ہن کو اٹیچ کرنے کے وقت ڈراپ ہو جاتا ہے. تو انشاءاللہ رفتہ رفتہ آپ جانیں گے، یعنی ہم پڑھنے والے ہیں فعل امر، تو وہاں پر ہمیں اس کا قاعدہ سمجھ میں آئے گا. افعل افعلو، لا تفعل لا تفعلو، الف کے ساتھ. تو کہیں پر کچھ چیزیں ایڈ ہوتی ہیں اور کہیں پر کچھ چیزیں چھوٹ جاتی ہیں. اشر الی السورہ التی تسمع اسمہا، مکرہن، واو، اعتدت، جیم، قالت، دال، سکین، با، متکئن، الف، سمعت، ہا، جزاکم اللہ، بارک اللہ لکم. سمی هذه السورة على ترتیب الابجدیہ. متکئن، سکین، اعتدت، قالت، سمعت،
مکرہن. جزاک اللہ بارک اللہ لک. تو یہاں پر بھی ہم دیکھیں گے مکرہن ان عورتوں کا فریب، اور یہ تائی تانیث الساکنہ، اس نے تیار کی، قالت اس نے کہا، سمیت اس نے سنا. آئیے اس آیت کو بھی ایک بار پھر سے سنتے ہیں. آج ہم اسے ہن کے کانٹیکسٹ میں سمجھنے کی کوشش کریں گے. تو مکر، فریب یا چال یہاں پر ہے، دیکھ لیجئے. مکرہن ان عورتوں کی چال، ان کی چال، الیہن ان کی طرف، لہن ان کے لیے، منہن ان سے، علیہن ان پر. کیا ہے؟ ضمیر متصلہ ہن ہے. کس کے ساتھ؟ یہاں پر اسم کے ساتھ ہے، یہاں پر حرف کے ساتھ ہے، یہاں پر حرف کے ساتھ، حرف کے ساتھ اور حرف کے ساتھ. ان دونوں میں یہ محل جر میں ہے، کیونکہ محل نصب میں یا تو یہ ان کے بعد آئے یا یہ فعل کے بعد مفعول بھی بن کر آئے. تو آئیے اس کا ایک ترجمہ ایک بار پھر سے اس کا ترجمہ ہم دیکھتے ہیں. فلما پھر جب سمیت اس نے سنا، عزیز مصر کی بیوی نے سنا، بمکرہن ان عورتوں کا فریب، وہ جو عورتیں تھی مکارانہ باتیں کر رہی تھی. تو عزیز مصر کی بیوی نے کیا کیا؟ ارسلت اس نے بھیجا، الیہن ان کی طرف دعوت نامہ بھیجا. اتنا ہی نہیں، وَأَعْتَدَتْ اور اس نے تیار کی، لہن ان عورتوں کے لیے، متکئن ایک محفل، وَآتَتْ اور اس نے دی، عطا کی، کل واحدۃ ہر ایک کو، منہن ان عورتوں میں سے ہر ایک کو دیا، سکینن چاقو، وقالت اور اس نے حکم جاری کیا، اس نے کہا، اخرج نکل آؤ. یوسف علیہ السلام سے کہا اخرج، کم آن چلو نکلو، علیہن ان عورتوں کی اور. تو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم ضمائر پڑھ رہے ہیں. ضمائر اسما کی ڈومین میں سے. ضمیر کیا ہوتی ہے؟ جو اصلی اسم کو ریپلیس کرتی ہے. کی لرننگ کیا ہے؟ ضمیر کی دو میجر ٹائپس ہیں، منفصل اور متصل. منفصل جو جدا ہوتی ہے، متصل جو اٹیچ ہوتی ہے، اسم کے اینڈ پہ لگتی ہے، فعل کے اینڈ پہ لگتی ہے اور حرف کے اینڈ پر لگتی ہے. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم نے دیکھا منفصل، وہ دو، میں، تم، یہ والی ضمائر منفصل ہوتی ہے. تو غائب کے لیے کیا ہے؟ ہوا، ہما، ہم. مونس میں ہیا، ہما، ہن. انا، 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 انا. پھر انت، 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 انتے، انتے، انتے. دو کے لیے انتما، دو کے لیے انتما، دو سے زیادہ کے لیے انتم، دو سے زیادہ مونس کے لیے انتن. اور جب انا، انا، انا گروپ میں کہنا ہو، ہم، نحنو، انا، 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 نحنو، انا، نحنو. تو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم ضمائر متصلہ کی ڈومین میں ہیں. اس میں فی الحال ہمارا فوکس ان ضمائر پر ہے. یہ دو رولز پلے کرتے ہیں، یا تو یہ محل نصب میں آتی ہے یا محل جر میں آتی ہے. یہ اسم، فعل اور حرف کے آخر پر لگتی ہے. متکلم کے لیے ہم نے یا کہا، مخاطب کے لیے کا اور کی، اور غائب کے لیے ہو اور ہا. بلکہ اس کو تو ہم نے پورا ڈیٹیل میں پڑھنا ہے اور پڑھ رہے ہیں. یعنی آج ہم اس ہا الغائب کو فیمینائن پلورل کے لیے دیکھیں گے، اور انشاءاللہ جلد ہی ہم رخ کریں گے کن ضمائر کا؟ جو محل رفع میں آتی ہے. یعنی میں نے کیا، تو نے کیا، اس نے کیا، ہم نے کیا. جب سبجیکٹ بننا ہو تب بھی ضمائر لگتی ہے، جو کہ ہم کہتے ہیں یہ فاعلی ضمائر ہیں محل رفع میں. آئیے اس ضمیر متصلہ کو، جو کہ ہم نے کہا کہ یہ اسم، فعل اور حرف کے ساتھ لگتی ہے اور دو محال میں کام کرتی ہے، محل جر اور محل نصب میں. ان کو ہم نے یاد رکھنے کے لیے کیا کہا؟ ناہکا یا کہینا. متکلم میں ہم یا استعمال کرتے ہیں واحد کے لیے، کاف الخطاب یا کاف المخاطبہ اور ہا الغائبہ. اس میں ہم نے دیکھا میری کتاب کتابی، تیری کتاب کتابوں کا، تیری کتاب اے بہن کتابوں کی، اس کی کتاب کتابو ہو، اس بہن کی کتاب کتابوہا. پھر ہم نے اپنی بات کی، ہم دو کی کتاب یا ہم سب کی کتاب، چاہے مذکر ہو یا مؤنث ہو ہم نہ استعمال کرتے. اس کے بعد ہم نے سامنے کی اور کہا تم سب بھائیوں کی کتاب کتابکم، تم سب بہنوں کی کتاب کتابکن. کل ہم نے کیا دیکھا؟ ان بھائیوں کی کتاب کتابہم. آج ہمارا فوکس کیا ہے؟ وہاں پہ کچھ بہنیں ہیں، ہم نے کہنا ہے ہو یہ تو ان کی کتاب ہے، یا میں ان کی مدد کروں گا، میں ان
میں ان کی مدد کروں گا، نصرتو ہن، میں ان کی مدد کروں گا، اور انشاءاللہ جلدی ہم اب یہ ڈوئل کی 2 ضمائر بھی کریں گے۔ تو آئیے اس انٹریکشن زون کو بہتر طریقے سے سمجھتے ہیں۔ تو اس سلائیڈ میں ہم دیکھتے ہیں کہ 4 ایسے لوگ ہیں جو 4 لوگوں کے آمنے سامنے ہیں۔ یہاں پر جو ضمائر لگتی ہیں، یعنی انڈیویجول کہے گا انا 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 انا، میری کتاب، کتابی 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 کتابی۔ پھر یہ سب کہیں گے ہماری کتاب کتابنا، یہ بھی کہیں گے ہماری کتاب کتابنا۔ یہ سب کہیں گے ہم، نحنو، یہ بھی کہیں گے ہم۔ اب جب ایک دوسرے کے ساتھ یہ کہیں گے کہ تم، تمہارا، تم تمہارا، تم تمہارا، تو کیا کہیں گے؟ جیسے یہ بہن کہتی ہے اسے تم، انت، تمہاری کتاب، کتابک کا۔ وہیں اگر یہ بھائی اس بہن کو کہے انت، انت فاطمہ، اے فاطمہ تم، یہ تمہاری کتاب ہے، کتابو کے، یعنی انت سے مخاطب کیا اور پوزیشن کے لیے کیا کہا؟ کتابو کے۔ پلورل میں دیکھ لیجئے، یہ سب اگر ایڈریس کرنے ہو، ان کو کہنا ہو تم، اے بھائیو، جی عبدالعزیز صاحب مہربانی کر کے اپنا ہاتھ دور رکھیے۔ اب دیکھ لیجئے، اب اگر ہمیں ان سب کو کہنا ہو کہ تم اے بھائیو، تو کیا کہیں گے؟ انتم، اور یہ کتاب تمہاری ہے، کتابکم۔ وہیں اگر یہ ان کو کہیں اے بہنو تم، تو کیا کہیں گے؟ انتن، انتن، اے بہنو تم، کیا ہے؟ یہ قلم تمہارا ہے، قلمو کنہ، قلمو کنہ۔ کل ہم نے رخ کیا تھا آڈینس کی اور، یہ ہے ہمارا زون آف انٹریکشن، فرسٹ اینڈ سیکنڈ پرسن کا۔ وہ ایک لڑکا ہے، ہوا، وہ اس کی کتاب ہے، کتابہ، وہ ایک بہن ہے، ہیا، فاطمہ، یہ کتاب اس کی ہے، کتابہ۔ سب بھائیوں سے کہنا ہے وہ بھائی ہم، یہ کتاب تمہاری ہے، کتابہم۔ اب آج کیا ہے دیکھ لیجئے، ان بہنوں کو کہنا، ان بہنوں کے لیے کہنا ہو وہ بہنیں غور سے سن رہی ہیں، تو ہن، وہ بہنیں، وہ بہنیں، وہ کھا رہی ہیں، وہ پی رہی ہیں، وہ سن رہی ہیں، ہن، اور ان کی کوئی چیز ہے، جیسے، جی اپنا ہاتھ دور رکھیے مہربانی کر کے، استغفر اللہ، جیسے کہنا ہو کتاب ان کی ہے، کتابو ہن، یہ کمرہ ان کا ہے، غرفت ہن، یہ میز ان کی ہے، یہ قلم ان کی ہے، یا میں نے مدد کی ان کی، نصر تو ہن، ان کی، انہیں، ان کا، یہ کیا ہے؟ یہی ہے ضمیر متصلہ ہن۔ یعنی کل ہم نے مذکر میں دیکھا ہم اور ہم، یہ فری، یہ اٹیچ، آج بالکل اسی پیٹرن میں، ہن وہ بہنیں، ان کی، ہن، فرق کیا ہے؟ ڈیٹیچڈ اور اٹیچڈ۔ اب آئیے، اب ہم ایک مشق کرتے ہیں، ایک پارٹیسپینٹ کہے گا کہ یہ چیزیں اس بہن کی ہے، اور وہیں دوسرا پارٹیسپینٹ کہے گا کہ یہ ان بہنوں کا ہے۔ بیتھا، بیتہن، کتابها، کتابہن، ساعتها، ساعتہن، شجرتها، شجرتہن۔ جزاکم اللہ، بارک اللہ لکما۔ تو ہم دیکھتے ہیں، کل ہم نے کہا کتابہم، کتاب ان بھائیوں کی ہے، آج کیا ہے؟ کتابہن، کتاب ان بہنوں کی ہے۔ آئیے یہاں پر ہم کیا کرتے ہیں، ان حروف جارہ کو، کیونکہ ہم نے پڑھا ہے ان حروف جارہ کے بعد اسم ہی آتا ہے اور مجرور ہوتا ہے، تو لہٰذا یہاں پر بھی جو ضمیر لگتی ہے محل جر میں، وہ ضمیر متصل ہوتی ہے۔ تو ایک پارٹیسپینٹ انہیں واحد مؤنث غائب کے ساتھ استعمال کرے گا، وہیں دوسرا پارٹیسپینٹ پلورل کے ساتھ استعمال کرے گا۔ منها، منہن، إليها، الیہن، عليها، علیہن، فيها، فیہن، لها، لہن۔ جزاکم اللہ، بارک اللہ لکما۔ اب آئیے آخر پر ہم افعال کے ساتھ انہیں استعمال کرتے ہیں۔ کل ہم نے دیکھا تھا علمہم، اس نے انہیں یعنی مذکر کے ساتھ کہا کہ انہیں، ان کی مدد کی، ان کو مارا،
انہیں سکھایا، آج ہم انہیں جمع کے ساتھ استعمال کریں گے. تو ایک پارٹیسپینٹ ان کو واحد مؤنث کے ساتھ افعال کو ملا کر کہے گا، یعنی اس نے سکھایا اس بہن کو، اس نے سکھایا ان بہنوں کو دوسرا پارٹیسپینٹ کہے گا. علمہا، علمہن، نصرہا، نصرہن، ضربہا. ضربہن. جزاکم اللہ، بارک اللہ لکما. یعنی جب ہم نے کہنا ہو اس نے اس کی مدد کی، اس نے ان کی مدد کی. آج کی آیت میں ہم نے دیکھا ان کا امتحان کرو، ان کا امتحان کرو، ان عورتوں کا، یعنی کس محل میں ہے؟ مفعول بھی. آئیے اس آیت کو بھی دیکھتے ہیں جو کہ ہم نے آلریڈی اپنے ڈے 68 میں کور کی ہے. وہاں پر ہمارا فوکس ہنہ پر تھا. ہنہ یعنی وہاں پر بھی ہنہ ہے، وہاں پر یہ سبجیکٹ ہے. تو اس کا ایک بار ترجمہ ہم دیکھتے ہیں. وَلَئِن سَأَلْتَ، اور اگر سألتا آپ پوچھیں، ہم انہیں، اگر آپ ان سے پوچھیں، آپ پوچھیں ان سے. کیا پوچھنا ہے؟ من خلق السماوات والارض، کہ بتائیے کس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا. لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو وہ ضرور کہیں گے کہ اللہ نے ہی تو آسمان اور زمین کو پیدا کیا. کل، آپ ان سے کہیے، کیا، افرأیتم، کیا پس تم دیکھتے ہو، تم کو یاد کیجئے. افرأیتم، تو آپ کہیں کیا تم دیکھتے ہو، ما تدعون من دون اللہ، جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو. ان ارادنی اللہ، اگر اللہ میرے بارے میں ارادہ کرے، بذرن، کسی برائی کا، کسی نقصان کا. حل، کیا، ہن، کیا وہ جنہیں تم پکارتے ہو، وہ، یہ وہ ہے، ان کا نہیں ہے، انہیں نہیں ہے. یہ سبجیکٹ ہے، ضمیر منفصلہ ہے. کیا وہ کاشفات ضرہ، کیا وہ اس کے اس نقصان کو دور کرنے والے ہیں. او، یا ارادنی برحمتن، اگر میرا رب ارادہ کرتا ہے کسی رحمت کا، کسی فضل و کرم کا. حل، کیا، ہن، کیا وہ جنہیں تم پوچھتے ہو اللہ کے سوا، ممسکات رحمتی ہی، کیا وہ اس کی رحمت کو روک سکتے ہیں. کل، آپ کہہ دیجئے، حسبی اللہ، میرے لیے تو اللہ ہی کافی ہے. علیہ، اس پر، یتوکل، توکل کرتے ہیں، المتوکلون، توکل کرنے والے. ماذا تعلمنا اليوم، آج ہم نے کیا سیکھا؟ العدل والمسئولیت، انصاف اور ذمہ داری. کیونکہ پہلا ہی جو 7 لوگوں میں شامل ہے وہ کون ہے؟ عادل حکمران. ضمیر متصلہ میں ہم نے ہنہ کو دیکھا، یہ ہا الغائبہ کا ممبر ہے جو کہ جمع مؤنث کے لیے لگتا ہے. انگلش میں ہم کیا کہتے ہیں؟ دے اسپیسیفائیڈ نہیں ہے، ہنہ اسپیسیفائیڈ ہے. انگلش میں ہم کہتے ہیں دیئر، اسپیسیفائیڈ نہیں ہے، ہنہ اسپیسیفائیڈ ہے. پریسیشن ہے کہ 2 سے زیادہ بہنوں کی بات ہو رہی. ہنہ دے، یہ والا ہنہ دیئر. دے ہیلپڈ، ہنہ دے ور ہیلپڈ، یعنی منفصل اور متصل. ہم نے ان کو مضاف الیہ میں اسم کے ساتھ دیکھا، جیسے اجورہ ہنہ، ان کے اجر یا ان کے حق مہر. اور حرف جر کے بعد دیکھا الیہن، ان کی طرف. اور محل نصب میں فعل کے بعد امتحنو، امتحان کر لو، ہن، ان کا، مفعول بھی. تو اس کلاس میں جو بھی خیر تھا، جو بھی خوبی تھی، وہ محض اللہ کے کرم سے تھی. اس میں جو بھی کمی کوتاہیاں تھی وہ میری اور شیطان کی طرف سے تھی. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.